सूरत कौसर का सिर्फ एक दिन का लॉन्ग वाला वजीफा पिछले साल बस चलते फिरते वजीफा किया था। 5 मिनट में ही वजीफा हो गया और इस वजीफे से मैंने 5 करोड़ से जाहिद हासिल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम, हमारा आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है जो कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत पर मुश्तमिल है, लेकिन जो कि किसी इनाम से कम नहीं। यह सूरत भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उस वक़्त उतारी थी जब उन पर बहुत ज़्यादा बोझ था, परेशानियां थी। तो इस वजीफ़े को आज के बाबरकत दिन में ही कीजिएगा, क्योंकि इस वजीफ़े से इंसान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उस पर जो भी बंदिशें हैं या बोझ है, दुख दर्द तकलीफ हैं, वो सब दूर हो जाता है। दुबई से एक भाई की दास्तान सुन लें। वो लिखते हैं कि मेरे अपने घरेलू हालात इतने बुरे थे, घर में इतनी तंग दस्ती थी, इतने मसाइल थे और मैं इतने मसलों से घिरा हुआ था। लेकिन जब ये वजीफ़ा मैंने इसी महीने किया तो अल्लाह ताला की तरफ से मेरी गैब से ऐसी मदद हुई कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और फिर अचानक से ही मेरे मुआशी और इक़्तिसादी हालात भी बदल गए। मेरे ऊपर कर्ज़ों का बोझ था, वो कर्ज़ भी उतर गया। अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया, ऐसे मोजज़ात हुए कि देखते ही देखते हालात बदल गए। मोहतरम नाज़रीन, यह वजीफ़ा आप लोग लाजमी इसी महीने में कर लेना, जब चाहें, जिस वक़्त चाहें। वक़्त की कोई पाबंदी नहीं। चलते फिरते आप लोगों को इसी महीने में ये ख़ास अमल जो रिज़्क़ और दौलत का आपको बताने लगा हूँ, आपकी नस्लें भी इंशाअल्लाह अगर दौलत ख़त्म करना चाहेंगी तो ख़त्म नहीं कर सकेंगी। इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी कि फिर आप लोगों में बांटने लगोगे। अगर आप लोग परेशान हो, तंग दस्त हो, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर परेशान रहते हो और लोगों से मदद मांग रहे हो, तो यकीन जानिए यह वजीफ़ा आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। नाज़रीन, अगर आप लोग चाहो तो किसी भी वक़्त की नमाज के बाद भी यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस पूरे महीने में चलते फिरते और उठते बैठते भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो। आपके अगर फ़ौरन से हालात ना बदल जाएं तो फिर कहना। कुछ मेरी बहनों और भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, हमारा शादी का मसला है और ये मसला पैसों की कमी की वजह से अटका हुआ है और हमारी किसी मुनासिब जगह शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी शादी में जो भी अखराजात होने हैं उनके लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। हमें कोई ऐसा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताएं जो कि हम करें और हमारा मसला भी हल हो जाए। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बेहद मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा बताऊंगा, जिसे आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, यह वजीफ़ा आजमाया हुआ वजीफ़ा है। आप लोग यह वजीफ़ा जब भी ज़िंदगी में पढ़ोगे आपकी खाली झोली दौलत से भर जाएगी। आप लोग इसी महीने में लाजमी यह वजीफ़ा पढ़ लें, फिर चाहे आपके माली या मुआशी हालात कितने भी ख़राब हों, इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, जब भी आप ये अमल करने लगो तो एक जगह सुकून से बैठ जाएं, साफ़ सुथरी जगह पर बैठें और ये वजीफ़ा करें। ये बहुत ही आसान सा अमल है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों कि मैं आपको कोई बहुत बड़ा वजीफ़ा या मुश्किल वजीफ़ा बताने लगा हूँ, बल्कि आज तो आपको इतना आसान और इतना सादा वजीफ़ा बताऊँगा। कोई छोटा सा 12 से 14 साल का बच्चा भी हो और मैं उसको ये अमल बताऊं तो वो भी ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप लोगों को जिस भी नमाज का वक़्त हो वो नमाज अदा करनी है और उसी जगह पर बैठ जाना है। लेकिन अगर नमाज का वक़्त नहीं तो कामिल वज़ू करके मुसल्ले पर किबला रुख होकर 2 जानू बैठ जाएं। फिर जैसा कि नाज़रीन जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے تو تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 280 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ جو وظیفہ ہے وہ بھی اتنا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ایک بات کا آپ کو بہت خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے 100 دانے والی، اس سے پہلے آپ نے درود پاک جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، 3 مرتبہ جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے حل کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو یا جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کا کہیں مناسب جگہ رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتہ تو ہو گیا ہے لیکن اب آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی رقم کی ضرورت ہے، تو وہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے، یا آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے کاروبار ہے یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے، نیت کریں کہ مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر عورت ہیں تو کہیں گی کہ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین، اس طرح آپ لوگوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، اگر آپ کو نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے ہو، آپ وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ چلتے پھرتے اپنے وظیفے کی طرف درود پاک جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ کو 100 دانوں والی ایک تسبیح پر 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھیں۔ یہ 121 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے بعد اس تسبیح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے سورۃ کوثر۔ آپ لوگوں کو 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 280 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں۔ پھر 121 مرتبہ ہم لا ینظرون پڑھ لیں۔ پھر اس کے فوراً بعد سے آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ یہ عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کاروبار، دکان، کارخانے، فیکٹری، کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو جیسے یہ وظیفہ ختم ہو اور اسے اپنی دکان کے گلے پر، اپنی جیب پر، یا جو بھی کاروبار والی جگہ ہو اس پر 3 یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اسی طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تجوری یا الماری پر، اور میری بہنیں اپنے پرس پر یا جہاں آپ کے زیورات رکھے ہوں ان پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل لازمی کیجئے گا۔
جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے بالکل تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی وظیفے کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے وظیفے میں وہ طاقت وہ اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ تو مکمل کیا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا، تو اس لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل سے آپ کے کام میں، کاروبار میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی، دکھ، تکلیف ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک متواتر پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں، آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے، آپ کے مالی حالات بھی ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو دوبارہ کبھی غربت افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ کو اتنا مال و زر ملے گا کہ مال و دولت کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین اس ذکر کو پورے یقین سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے۔ ناظرین بندہ جب اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معافی مانگتا رہے گا اور اس کا شکر اس کی نعمتوں پر ادا کرتا رہے گا، معافی اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں، اپنے گناہوں سے معافی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا آپ کرتے رہیں گے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں بھی اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو شکر اور معافی کو انشاءاللہ ہمیں پوری زندگی دولت کی، رزق کی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی رہے گی۔ اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی عالم، میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائی ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین اور حلال و پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانیاں ہیں، جو قرض میں پھنسے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی، دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔